انوکھا بچہ۔ کسی جنگل میں ایک ہاتھی رہتا تھا۔ وہ ہاتھی بہت ہی زیادہ رحم دل اور مہربان تھا۔ ہاتھی روزانہ ندی پر پانی پینے آتا۔ ایک دن وہ پانی پینے ندی پہنچ گیا تو کیا دیکھتا ہے کہ ندی میں چوہے کا بچہ بچاؤ بچاؤ کے نعرے لگا رہا ہے۔ ہاتھی اچانک پانی میں کودا اور چوہے کے بچے کو اپنے سونڈ میں پکڑ کر باہر نکال لیا۔ چوہے کے بچے نے ہاتھی کا شکریہ ادا کیا اور وہاں سے بھاگ گیا۔ ادھر چڑیا اپنے گھونسلے میں بیٹھ کر سارا ماجرا دیکھ رہی تھی۔ اس نے ہاتھی سے کہا، ہاتھی تو تو بڑا رحم دل ہے۔ ہاتھی نے کہا، نہیں، یہ تو وہ بچہ ڈوب رہا تھا، اسی لیے میں نے اس کو بچا لیا۔ پھر چڑیا نے اس سے کہا، ہاتھی تم میری کچھ مدد کر سکتے ہو؟ ہاتھی نے کہا، کیوں نہیں، بتاؤ تو صحیح۔ پھر چڑیا نے اس سے کہا، میں بہت دنوں سے بھوکی ہوں اور پیاسی ہوں۔ میرے گھونسلے میں انڈے پڑے ہوئے ہیں جس کی وجہ سے میں اس سے نہیں اڑ سکتی۔ چڑیا نے کہا، اگر تم ان انڈوں کا خیال رکھ سکتے ہو تو میں جنگل میں اڑ کر اپنے لیے تھوڑا کھانا اور پانی تلاش کر لیتی ہوں۔ تو ہاتھی نے کہا کہ بالکل، پر میری ایک شرط ہے۔ چڑیا نے کہا، کیا شرط ہے؟ ہاتھی نے کہا، میری یہ شرط ہے کہ اگر انڈوں سے بچے نکلے تو پھر تم مجھے اس کے ساتھ کھیلنے کی اجازت دو گی۔ اس پر چڑیا مان گئی اور اڑ کر جنگل پہنچ گئی۔ وہ اتنی دور نہیں گئی تھی کہ اچانک اس کو شکاریوں نے گھیر لیا اور پنجرے میں بند کر لیا۔ ادھر ہاتھی چڑیا کا انتظار کر رہا تھا اور گھونسلے میں انڈوں کو سہ بھی رہا تھا اور اس کا خیال بھی رکھ رہا تھا۔ ادھر چڑیا شکاریوں کے پنجے میں پھنسی ہوئی تھی اور انڈوں کی سوچ اس کو کھائے جا رہی تھی۔ ادھر سرکس والوں نے ہاتھی کو جب دیکھا تو اس کو اپنے ساتھ لے جانے کی کوشش کی، لیکن ہاتھی اپنی جگہ سے نہ ہلا۔ سرکس والوں نے بہت زیادہ کوشش کی پر ہاتھی نہ اٹھا، تو انہوں نے مجبوراً ہاتھی کو گھونسلے کے ساتھ سرکس لے گئے۔ ادھر ہاتھی سرکس میں کرتب بھی دکھا رہا تھا اور انڈوں پر بیٹھ کر انڈے سہ بھی رہا تھا۔ ایک دن ہاتھی کرتب دکھا رہا تھا کہ اچانک انڈے ہلنے لگے۔ جو ہی وہ سے ہٹ گیا تو انڈا ٹوٹا اور اس سے ایک انوکھا سا بچہ نکلا جو کہ آدھا ہاتھی اور آدھا چڑیا کا بچہ تھا۔ ہاتھی یہ دیکھ کر پہلے تو گھبرا گیا پر بعد میں وہ اس کے ساتھ مانوس ہو گیا اور بچہ بھی ہاتھی سے لپٹ گیا۔ دور دور تک انوکھے بچے کی خبر پھیل گئی۔ ادھر چڑیا تک بھی سرکس میں انوکھے بچے کی خبر پہنچ گئی۔ ایک دن وہ اچانک پنجرے سے آزاد ہو کر اڑ گئی اور اڑتی ہوئی سیدھا اس سرکس پہنچ گئی۔ اس نے جب دیکھا تو یہ وہی ہاتھی تھا۔ چڑیا ہاتھی کے پاس آیا اور اس سے پوچھا، مجھے جانتی ہو؟ ہاتھی نے کہا، کون ہو تم؟ اس نے کہا، میں وہ چڑیا ہوں جس نے اپنے انڈے تمہارے حوالے کیے تھے۔ ہاتھی نے کہا، تمہیں میں کیسے بھول سکتا ہوں، تم نے تو میرے ساتھ بہت زیادہ ظلم کیا ہے۔ پھر چڑیا نے اس کو سارا ماجرا سنا دیا۔ اس کے بعد ہاتھی نے کہا کہ یہ بچہ دیکھ رہی ہو، انوکھا بچہ، یہ وہی بچہ ہے جو تمہاری انڈوں سے نکلا ہے۔ تو چڑیا بہت خوش ہوئی اور اس نے ہاتھی سے کہا کہ تمہارا بہت شکریہ اور میرا بچہ میرے حوالے کر دو۔ تو ہاتھی نے کہا، یہ فیصلہ تو میں اکیلا نہیں کر سکتا، یہ تو میں بچے سے پوچھ کر ہی آپ کو بتاؤں گا۔ جو ہی اس نے بچے سے پوچھا تو اس نے کہا کہ میں نے جب سے آنکھیں کھولی ہیں تو میں نے آپ کو ہی دیکھا ہے، اسی لیے میں آپ کو چھوڑ کر نہیں جا سکتی۔ اس پر چڑیا بہت زیادہ پریشان ہوئی۔ تو پھر ہاتھی نے کہا کہ انڈے اسی چڑیا کے ہی تھے۔ تو پھر اس بچے نے کہا کہ اگر ایسی بات ہے تو پھر میں اپنی ماں کو بھی نہیں چھوڑ سکتا، لہٰذا اس طرح کرتے ہیں کہ اکٹھے رہ لیتے ہیں۔ اس پر چڑیا بھی خوش ہوئی اور ہاتھی بھی خوش ہوا۔ اگر آپ کو کہانی پسند آئی ہو تو کہانی کو لائک اور شیئر ضرور کریں، اور اگر آپ چینل پر نئے ہیں
تو کائنڈلی ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبائیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔ اپنا خیال رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔